بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شعبان میں سورہ کوثر کا 3 دن کا وظیفہ، رزق میں برکت و کشادگی کا وظیفہ۔ شعبان کے مہینہ میں صرف اور صرف 3 دن سورت یعنی سورہ کوثر 3 روز چلتے پھرتے طریقہ سے پڑھ لے۔ اگر شادی چاہتے ہو لیکن عاجزی ہے، غربت تنگ دستیاں ختم نہیں ہو رہی، کاروبار میں برکت نصیب نہیں ہوتی، تو شعبان کے مہینے میں 3 دن صرف اس طریقہ پر یہ قرآنی سورت یعنی سورۃ الکوثر روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی کوثر کی حالات بیان کی گئی ہے، رزق میں برکت کا سرچشمہ ہے، مرادوں کی برآوری اور حصول کے لیے خزینہ ہے۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، فراخی رزق و دولت مقصود ہے آپ کی، بہت سے وظائف کیا ہے آپ نے لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اولاد کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی میں سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتی، تو ذرا آج یہ قرآنی سورت کا وظیفہ شروع کر دے۔ دیکھیں کمالات اور معجزات جو ساری زندگی دعا دیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے سے پڑھنا ہوتا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے اور اپنے اولاد پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی دل مرادیں پوری فرمائیے۔ جس مقصد پر، جس مسرت پر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو مسرتیں اور خوشی نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ایسے تسبیحات اور قرآنی سورت جو سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، یہ تسبیحات، یہ وظیفہ ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، زندگی میں سکون اطمینان ہو، بے شمار رزق و دولت حاصل ہو، مگر دولت کے لیے تسبیح، یہ وظیفہ ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ رزق میں برکت اور مال و دولت اتنا وسیع ہو جائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ طریقہ کار بھی نوٹ پر مالیں گے تاکہ وظیفہ تسبیحات بروکار لا سکے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ مذکور ہے، خصوصاً رزق میں دولت کے لیے، مال و دولت کے لیے روزانہ بعد نماز فجر یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ ڈھیر و خوش اور مسرتیں پائیں گے۔ روزانہ یہ سورت 111 مرتبہ پڑھنا، نماز فجر کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار یہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 دن روزانہ بعد نماز فجر یہ سورت دل کھول کر اللہ کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ مضبوطی سے رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں، دولت اتنا ملے گی کہ پڑوسیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ جانیے ویڈیو میں وظیفہ کرنے کی طریقہ کار۔ اگر یہ عمل اس طریقے سے نہ سمجھ پایا تو پھر کمالات و معجزات ظاہر نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ نماز فجر کے بعد انتہائی مجرب ہے۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پارہ 30 1-3۔ ترجمہ محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کوکلے موتیا کے قبے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ کوثر کے متعلق دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس بلند کیا اور فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا،
کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرا رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت و علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت اور ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرق و غرب، زمین و اسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور سماع جلیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والے دشمن ہی خیر سے محروم ہیں، جبکہ تم بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے روزانہ بعد نماز فجر کا طریقہ کار نوٹ پر مالے، انشاءاللہ ڈیر و خوش اور مسرت پائیں گے۔ روزانہ یہ صورت 111 مرتبہ پڑھنا، نماز فجر کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار یہ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 دن روزانہ بعد نماز فجر یہ صورت دل کھول کر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوطی سے رکھتے ہوئے پڑھ لیں، دولت اتنا ملے گی کہ پڑوسیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کی تمام آیت اور تمام صورت و سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الملوک الملوک الکلام۔ حدیث شریف میں قرآن کریم کی ہر آیت یا ہر صورت کے فضائل منقول نہیں ہے، اسی بنا پر سورہ کوثر کی بھی فضائل الگ سے ہے، منقول ہے۔ پورے قرآن کی جو فضائل ہے وہ اس صورت کے لیے بھی ہے۔ البتہ اس صورت کی شأن نزول کے سلسلے میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری نرینہ اولاد نہ رہنے کی سبب بعض کفار نے آپ کو والعیاذ باللہ ابتر مقطوع النسل ہونے کی تنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں خیر کثیر یا حوض کوثر دیے ہو جانے کی بشارت سنائی، اور دنیا میں یہ بشارت دی گئی کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہے، آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی۔ اگرچہ دختری اولاد سے ہو اور نسل معنوی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کے اولاد معنوی ہوتے ہیں تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کرام کی امتوں سے بڑھ کر جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے روزانہ بعد نماز فجر کا طریقہ کار نوٹ پر مالے، انشاءاللہ ڈیر و خوش اور مسرت پائیں گے۔ روزانہ یہ صورت 111 مرتبہ پڑھنا، نماز فجر کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 دن روزانہ بعد نماز فجر یہ صورت دل کھول کر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوطی سے رکھتے ہوئے پڑھ لے، دولت اتنا ملے گی کہ پڑوسی کو بھی دینا پڑے گا۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک فضائل کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پیدا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔